اس جگہ نے ان کا گواہ بن کر شہادت کی گواہی دینی ہے۔ ارے قیامت کے دن کسی کی شہادت کا گواہ میدان بدر ہوگا، کسی کی شہادت کا گواہ میدان احد ہوگا، کسی کی شہادت کا گواہ میں مکہ کی سرزمین ہوگی، کسی کی شہادت کی گواہی طائف کا میدان ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی ہجرت کا راستہ ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی کسی اور مقام کی ہوگی۔ لیکن عثمان وہ با کمال شخصیت ہے کہ قیامت کے دن جن کی شہادت کی گواہی مدینہ کی سرزمین دے گی اور اللہ کا قرآن دے گا، اور اللہ کے قرآن کی سفارش اور گواہی کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ ابھی تفصیل کا موقع نہیں، مگر ورنہ میں تفصیل سے اس چیز کو بیان کرتا۔ تو بہرحال آج صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ شخصیت مظلوم ہے۔ اب دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت عثمان ذی الحج کی کون سی تاریخ کو شہید ہوئے؟ اونچا بولو۔ 18 کو۔ 18 ذی الحج کو دشمنان صحابہ ایک عید مناتے ہیں جسے عید غدیر خم کہتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں جشن کا دن ہے، اور اس میں وہ خوشی میں متع بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں ہے، اور وہ کہتے ہیں ان 3 دنوں میں ہم کوئی بھی گناہ کر لیں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اسے عید غدیر کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں مناتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر سن 11 ہجری میں کیا تھا، اس لیے ہم حضرت علی کی امامت اور خلافت کا جشن مناتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ 18 ذی الحج کو صحابی رسول دور داماد نبی سیدنا عثمان شہید ہوئے، اور اس صحابی کے اس وفات کے خوشی میں یہ دراصل ایک عید کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ جس طرح 22 رجب سن 60 ہجری میں صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پائے، تو عین اسی تاریخ کو 22 رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں کہ اس تاریخ میں امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ کوئی اس تاریخ کو امام جعفر نہ پیدا ہوئے نہ اس تاریخ میں فوت ہوئے، آپ گوگل میں چیک کر لیجئے۔ یہ صرف ایک جھوٹ ہے مسلمانوں کو سنانے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا جشن ہے جس میں حلوہ پوڑی بنائی جاتی ہے، اور دوسرا حضرت عثمان غنی کی وفات کا وہ دن ہے اور شہادت کا کہ جس دن ظالموں نے انہیں ظلماً شہید کیا، تو بس دشمنان صحابہ نے اس دن کو عید کا دن مقرر کیا۔ ان پر تو دکھ نہیں، اس لیے کہ ان کا تو شیوہ یہ ہے، دکھ تو اپنے مسلمانوں پہ ہے کہ جو سمجھتے بھی ہیں حضرت عثمان کے مقام کو، پھر بھی اپنے دنیا کے مفاد کے لیے ان جگہوں میں جا کے شریک ہوتے ہیں۔ تو قیامت میں کس منہ سے اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اس چیز کو سوچ لینا چاہیے۔ اور باقی رہا غدیر خم کا معاملہ، میں اس کو بھی مختصراً عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے 10 ہجری کو حج کرنے، اور آپ کے ہجرت کے بعد یہ پہلا اور آخری حج ہے۔ آپ خود حج کے امام ہیں، عرفات میں خطبہ دیا اور 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اہتمام فرمایا ہر طرف کہ تمام خطے کے مسلمان حج میں میرے ساتھ ہوں۔ میں نے اہم اعلانات کرنے، میں نے نصیحتیں کرنی ہیں، آنے والے وقت میں کئی فتنے دنیا میں اٹھیں گے، ان کے متعلق تمہیں آگاہ کرنا ہے۔ اور ساتھ اعلان فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم دوبارہ مجھے مل نہ سکو، یہ میرا آخری حج اور آخری ملاقات سمجھ لینا۔ اس لیے یمن سے بھی لوگ آئے، طائف سے بھی، مدینہ سے بھی، مکہ سے بھی، اور عراق سے، اور باقی ملکوں سے، جہاں جہاں صحابہ چلے گئے، جہاں تک آواز لگ سکتی تھی آپ نے سب کو بلوایا ہے، اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، یہ حج میں کروں گا اور مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اس لیے سارے لوگ اس کو دیکھ کر اگلوں تک اس چیز کو پہنچائیں، اور میں جو خطبہ دوں گا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے حاضرین مجلس ہیں یہ ان غائبین تک ایک ایک بات پہنچا دیں، اس لیے کہ یہ انسانیت کا عالمی منشور ہے۔ 47 دفعات ہیں انسانیت کے عالمی منشور کی جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے پیش فرمائی۔ آج دنیا انسانیت کا عالمی منشور پیش کرتی ہے۔ اقوام متحدہ نے 13 صدیاں بعد وہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے جدید ملکوں میں کوئی 1100 سال بعد، کوئی 700 سال بعد، لیکن اس کائنات کا پہلا عالمی انسانیت کا منشور جس میں مرد کا حق متعین، عورت کا حق متعین، غلاموں کا حق متعین، کافروں کا حق متعین کیا ہے، ایک ایک چیز کو آپ نے واضح کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، یہ اس کائنات کا پہلا عالمی منشور ہے۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع یہ اللہ کے رسول کا وہ پیغام ہے جو ساری نبوت کا
کا خلاصہ ہے اور آپ سب کو یہ سنانا چاہتے تھے۔ جب آپ حج سے فارغ ہوئے، میدان عرفات سے، مکہ سے آپ پھر نکل گئے، اب آپ مدینہ منورہ واپس جا رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے، وہاں جنگل ہے، اس میں ایک تالاب ہے، درخت ہیں، ان کے جھنڈ اور سائے ہیں، اور وہاں قریب میقات جوفہ ہے۔ اور آپ نے جب وہاں قیام فرمایا، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر جو لوگ یمن سے آئے تھے انہوں نے الگ ہو جانا تھا، رستوں میں جو لوگ الگ الگ ہوتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں، وہ ساتھ ساتھ جدا ہو رہے تھے، اور اس طرح مدینہ کا قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ عین اس لمحے جب آپ اس غدیر خم، غدیر کہتے ہیں، ارے توجہ، غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اور خم کہتے ہیں جنگل کو۔ جنگل میں ایک تالاب تھا اور وہاں درخت اور ان کے سائے تھے۔ اللہ کے رسول کا قافلہ وہاں سائے میں رکا، ساتھ وہ تالاب بھی ہے، غدیر خم اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ جب وہاں رکے، کثیر تعداد میں لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ لوگوں کو بدگمانی ہوئی ایک معاملے میں، اور وہ بھی صحابہ تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے کچھ شکایات لگائیں کہ آپ نے ان کو 10 ہجری رمضان ہی میں آپ نے یمن میں بھیجا ہے، اور وہاں اس لیے بھیجا کہ جو خمس ہے، مال غنیمت کا خمس، وہ وہاں سے وصول کر کے مدینہ تک پہنچائیں۔ فرمایا ان 3 مہینوں میں حضرت علی نے جو جو فیصلے کیے، فلاں فلاں جگہ ہمیں ان فیصلوں پر اعتراض ہے، جس میں ایک حضرت خالد بن ولید اور ایک ابو بریدہ صحابی رسول ہیں، سچے لوگ تھے لیکن آپس میں دوست احباب ہیں، امیر کے فیصلے سے کئی مرتبہ اعتراض ہو جاتا ہے، اور آپ نے اس جگہ اللہ کے رسول کو حضرت علی کے متعلق کچھ شکایات لگائیں، یا رسول اللہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز، حضرت علی کی موجودگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور آپ کو ایسے محسوس ہوا جیسے ان کی ان باتوں سے ان کے دلوں میں حضرت علی کی کوئی نفرت شاید پیدا ہو رہی ہے، اس لیے آپ فوراً کھڑے ہو گئے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا سب کے سامنے، فرمایا سنو۔ حضرت بریدہ اسلمی کو کیا فرمایا؟ احمد بن حنبل نے یہ حدیث بیان کی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور کیا فرمایا؟ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمام ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا تمام صحابہ سے، کیا میں کس ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ میری محبت اس میں نہیں ہے، وہ مجھے زیادہ نہیں چاہتا؟ سب نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا پھر سنو، علی کا ہاتھ پکڑ کے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کے دل میں میری محبت ہے، جس کا میں محبوب ہوں، تو پھر علی بھی اس کا محبوب ہوگا، اس لیے کہ علی کو امیر میں نے بنایا ہے، اور میں نے ساری بات سننے کے بعد سمجھا کہ حضرت علی کا قصور اس میں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کلین چٹ دے کر حضرت علی کی فضیلت پر گفتگو فرمائی، اور اس میں لمبی حدیث ہے جس میں آگے جملہ ہے، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے، دوستی رکھے، اسے تو بھی دوست رکھ، وعادی من عاداہ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی نفرت کر۔ اور یہ آپ نے حدیث بیان فرمائی جس کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہاں آپ نے اس موقع پر حضرت علی پر جو اعتراض ہوا کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے، جیسے ساتھیوں میں ہو جاتا ہے کئی مرتبہ، اور غلط فہمی بھی ہوتی ہے اور بات دل میں رکھ لی جاتی ہے کہ نہیں اس بندے نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے ان کے دلوں سے حضرت علی کی قدورت نکالنے کے لیے ان کی فضیلت کو، آپ کے علم میں آنے والے وقت میں امت کی امامت اور قیادت اللہ جب دے گا، اور اگر دلوں میں یہ باتیں ہوئی تو دین کا اور امت کا نقصان ہو جائے گا، اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے بس یہ جملہ بولا۔ اب اس میں اس قضیے کے ساتھ تعلق ہے جو اس موقع پر واقعہ پیش آیا، اور یہ اس میں نہ امامت کا ذکر ہے نہ خلیفہ بلا فصل ہونے کا ذکر ہے، لیکن وہ حضرات کہتے ہیں چونکہ اس جملے میں فرمایا جس کا میں مولا، علی اس کا مولا، تو یہ حضرت علی کے حضور کے بعد بلا فصل خلیفہ ہونے کا اعلان ہے۔ ارے مولا کے جتنے معنی لغت میں لکھے ہیں، علامہ ابن اسیر نے مولا کے معنی لکھے ہیں، اور کئی حضرات نے تقریباً 27 معنی لکھے ہیں لغت میں، آپ چیک کر لیں، اور کسی جگہ بھی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کسی نے نہیں لکھا۔ یہ صرف ایک بات بنا کر حضرت عثمان کی شہادت پہ جشن منانا مقصود تھا کہ عین وہ موقع کہ جب آپ نے 18 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں غدیر خم پر خطبہ دیا، اور 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، اگر یہ خلافت علی کا اعلان تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر نبی کی وفات کے بعد سن 35 ہجری تک کسی صحابی نے اور اس کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے کبھی بھی عید غدیر
غدیر نہیں منائی ہے، نہ کسی حدیث میں ذکر ہے، نہ قرآن میں، نہ تاریخ میں، اور پہلے 100 سال میں بھی یہ عید نہیں منائی گئی، 200 سال میں بھی اس کا ثبوت نہیں، 3 صدیوں میں بھی نہیں۔ 4 صدی میں 352 ہجری میں مصر کا ایک بادشاہ جو دشمن صحابہ تھا، اس نے سب سے پہلے عید غدیر کے نام سے جشن شروع کر دیا۔ جو 4 صدی میں چیز شروع ہوئی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور وہ صرف اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کی وفات کا وہ جشن منا رہے، کتابوں میں پوری تفصیل ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں حضرت عثمان اس ٹائم بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے۔ حضرت علی، یہ مولا کا معنی جو ہے اس کا معنی محبوب ہے اور دوست ہے، میں قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں۔ اللہ سورہ تحریم میں کہتا ہے ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اللہ اپنے نبی کا مولا ہے۔ چلو یہاں معنی سردار تو کر لو گے یا مالک ہے، اگلا جملہ کیا ہے؟ وجبریل، اور جبریل بھی اس آخری نبی کا مولا ہے، تو کیا جبریل میرے نبی کا سردار ہے؟ یہ معنی تو کفر ہو جائے گا۔ وصالح المؤمنین، اور تمام نیک ایمان والے بھی اس نبی کے مولا ہیں۔ تو مولا کا معنی اگر یہی ہے تو پھر کیا آپ لوگ اپنے نبی کے سردار اور مالک بن گئے ہیں، یا آپ اپنے نبی کے خلیفہ بلا فصل بن گئے ہیں؟ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ معنی تو بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں یہ معنی ہے اس آیت میں لفظ مولا کا، اللہ اس نبی کا مولا ہے، یعنی اللہ اس نبی کا دوست ہے، جبریل بھی اس نبی کا دوست ہے، تمام ایمان والے بھی اس نبی کے دوست اور محبوب ہیں۔ یہ معنی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کوئی سمجھتا ہے تو پھر میں 3 حدیثیں پیش کر کے اختصار سے 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ طبقات ابن سعد میں ایک نے صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کے بارے میں فرمایا ہے، نبی کے الفاظ ہیں انت مولائی و منی، کہ تو میرا مولا ہے اور مجھ میں سے ہے۔ تو کیا پھر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہو تو پھر زید بن حارثہ بھی خلیفہ بلا فصل ہوں گے؟ تو پھر 2 خلیفہ بلا فصل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ معنی مراد نہیں۔ وہاں کیا مطلب؟ تو میرا مولا یعنی میرا محبوب ہے، او منی، اور مجھ سے ہے، تیرا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے انت مولائی واحب القوم الی، اے زید بن حارثہ تو میرا مولا یعنی میرا محبوب ہے، اور پوری قوم میں تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت تیرے ساتھ ہے۔ اور تیسری حدیث طبقات ابن سعد میں ہے، آپ نے فرمایا انت مولانا انت اخونا و مولانا، اے زید بن حارثہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے مولا ہیں۔ تو مولا کا معنی سوائے محبوب کے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہاں مولا کا معنی سردار یا مالک یا خلیفہ بلا فصل، تو پھر حضرت زید بن حارثہ کے متعلق کیا کوئی بھی یہ ذہن رکھتا ہے کہ حضور کے بعد ان کا حق تھا خلیفہ بلا فصل بنائے جانا؟ اس لیے اہل سنت کا موقف کہ حضرت علی ہمارے مولا ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، ہمارے دل کا اور جگر کا سرور ہیں، اور ہم ان کے ساتھ محبت ایمان کی علامت سمجھتے ہیں اور ان سے بغض منافق ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے خلیفہ بلا فصل کا، وہ جناب صدیق اکبر ہیں، اور اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔